چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں دو سیگمنٹس ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہماری دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ میرا نام محمد مبشر رضا حماد ہے۔ محمد مبشر رضا۔ اور آپ کا نام؟ میرا نام محمد حسان رضا ہے۔ محمد حسان رضا۔ اور آپ کا نام؟ میرا نام محمد عثمان ہے۔ محمد عثمان۔ اور آپ کا نام؟ محمد محسن۔ محمد محسن۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے قرآن پاک ہی کی ادائیگی کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم وقف کے قواعد سیکھ رہے تھے، آج سے انشاءاللہ ہم وقف کی علامات کے بارے میں سیکھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی اب پیارے بچوں، وقف کی بہت ساری علامات ہیں جن میں سے کچھ ہم تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے، لیکن پہلے ان وقف کی علامات کو ہم دہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو آئیے مل کر دہراتے ہیں۔ سب سے پہلی علامت ہے گول دائرہ۔ کیا ہے؟ گول دائرہ، گول دائرہ۔ گول دائرہ، پھر ہے میم، میم، میم۔ میم، اور تیسری علامت ہے طا، طا، طا۔ طا، اور چوتھی علامت ہے جیم، جیم، جیم۔ جیم، اور پانچویں علامت ہے زا، زا، زا۔ زا، اور چھٹی علامت ہے صاد، صاد، صاد۔ صاد، اور ساتویں علامت ہے لام الف، لام الف، لام الف۔ لام الف،
समझ में आया बच्चों? जी। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इन्हें तफसील के साथ सीखेंगे, लेकिन आज बढ़ते हैं अपनी आयत की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले प्रोग्राम में हमने सूरह शम्स की 5 आयत मुकम्मल कर ली थी। आज इंशाअल्लाह हम सूरह शम्स की 6ठी आयत सीखेंगे, ठीक है? जी। तो आप सब मिलकर मेरे साथ सीखेंगे ना? जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी हमारे साथ शामिल रहिए। तो पहले मैं आपको ये आयत पढ़कर सुनाऊंगा और उसके बाद हम ये आयत पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबसे पहला हर्फ है वाव, और इस वाव पर आप कौन सी हरकत देख रहे हैं? ज़बर। कौन सी हरकत देख रहे हैं? ज़बर। ज़बर। और जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक। और मुतहर्रिक हर्फ को हम पढ़ते किस तरह हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर भी हम वाव को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे, ठीक है? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ लाम क्या है? लाम। क्या है? लाम। इस लाम पर कौन सी शक्ल बनी हुई है? जज़म। जज़म। अच्छा, जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम कहते क्या हैं? साकिन। और साकिन हर्फ को हम पढ़ते किस तरह हैं? अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर। अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर। तो यहाँ पर भी हम लाम को इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी वाव से मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हमजा। क्या है? हमजा। क्या है? हमजा। इस हमजा पर कौन सी हरकत है? ज़बर। ज़बर। कौन सी हरकत है? ज़बर। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है अलिफ, लेकिन फिर भी मैंने इसे कहा हमजा। ऐसा क्यों? इसकी वजह भी मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताई थी कि जब अलिफ पर कोई हरकत ना हो तो उसे अलिफ ही कहते हैं, लेकिन जब इस पर कोई हरकत आ जाए या जज़म आ जाए तो ये अलिफ नहीं रहता, बल्कि इसे हम हमजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमजा। क्या कहते हैं? हमजा। हमजा कहते हैं। अब हमजा उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है हमजा और दूसरा हर्फ है आइन। जब हम हमजा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे, और जब हम आइन की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे, ठीक है? जी। यानी इसे पढ़ेंगे हमजा ज़बर आ, हमजा ज़बर आ, और इसे पढ़ेंगे आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है रा। क्या है? रा। इस रा पर कौन सी शक्ल है? जज़म। कौन सी शक्ल है? जज़म। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर। अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर। तो यहाँ पर रा को भी हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी हमजा से मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है दौद। क्या है? दौद। क्या है? दौद। इस दौद के नीचे कौन सी हरकत है? ज़ेर। तो इसे हम क्या कहेंगे? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक। और मुतहर्रिक हर्फ को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हम दौद को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे, ठीक है? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है वाव। क्या है? वाव। इस वाव पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है मीम। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। ज़बर। तो वाव और मीम को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है अलिफ। क्या है? अलिफ। और अलिफ से पहले ज़बर हो तो वहाँ क्या होता है? अलिफ मद्दा। क्या होता है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। और अलिफ मद्दा को हम किस तरह पढ़ते हैं? एक अलिफ के बराबर खींचकर। एक अलिफ के बराबर खींचकर। तो यहाँ पर भी हम अलिफ को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, ठीक है? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है तौ। क्या है? तो। अब तौ भी उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है तौ और दूसरा हर्फ है ता। जब हम तौ की अदायगी करेंगे तो इसे मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले प्रोग्राम्स में आप जान चुके हैं कि तौ हरूफ मुस्तालिया में से है, यानी उन हरूफ में से है जिनको हर हालत में हमेशा पुर यानी मोटा पढ़ते हैं। तो लिहाजा तौ को हम मोटा करके पढ़ेंगे और ता को हम बारीक पढ़ेंगे, ठीक है जी। यानी इसे पढ़ेंगे तौ
تو قا، تو اور اسے پڑھیں گے تا، تا تا۔ تا۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی۔ اب یہاں تو پر کون سی حرکت ہے؟ زبر، تو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہا کیا ہے؟ ہا، اس ہا پر کون سی حرکت ہے؟ کھڑا زبر، کھڑا زبر۔ اور کھڑا زبر کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر۔ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہا کیا ہے؟ ہا، اس ہا پر کون سی حرکت ہے؟ زبر، کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے الف، اور الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ الف مدہ، کیا ہوگا؟ الف مدہ۔ الف مدہ۔ اور الف مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب یہاں ہا اور ہا یہ دونوں ایسے حروف ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے، اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ یعنی اسے پڑھیں گے ہا، 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 اور اسے پڑھیں گے ہا، ہا، ہا۔ ہا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ جی۔ پھر اس کے بعد گول دائرہ وقف کی علامت ہے، اور پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں بھی یہ نشان ہو اور اس سے پہلے اگر الف مدہ ہو تو وقف کرنے کی صورت میں اسے تبدیل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے اس آیت کے قواعد مکمل ہوئے۔ اب آئیے ذرا ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ واو لام زبر ول، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ار، حمزہ را زبر ار، والار، والار، ضاد زیر دی، ضاد زیر دی، والارضی، والارضی، واو زبر وا، واو زبر وا، میم الف زبر ما، میم الف زبر ما، وما، وما، والارض وما، والارض وما، طا زبر طا، طا زبر طا، حا کھڑا زبر حا، حا خر زبر حا، طحا، طحا، ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، طحاها، طحاها، والأرض وما طحاها، والأرض وما طحاها، والأرض وما طحاها۔ والأرض وما طحاها۔ ہجے سمجھ میں آئی بچوں؟ جی۔ اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ والأرض وما طحاها، والأرض وما طحاها، والأرض وما طحاها، والأرض وما طحاها، والأرض وما طحاها۔ والأرض وما طحاها۔ تو پیارے بچوں آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ اب آپ میں سے کون مجھے یہ آیت ہجے کے ساتھ سنائے گا؟ جی مبشر بھائی آپ تشریف لائیں۔ واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ار، والار ضاد زیر دی، والارض، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، والارض وما، طا زبر طا، حا خر زبر حا، طحا، ہا الف زبر ہا، طحاها، والارض وما طحاها۔ ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت اچھی کوشش کی، تشریف رکھیے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے ناظرین کی ویڈیوز کی جانب۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ہمیں اپنی ویڈیو بھیجنی ہے جس میں آپ ہمیں سورہ کافرون کی تلاوت سنائیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہمارے ناظرین کی ویڈیوز کی جانب اور ان سے سورہ کافرون کی تلاوت سنتے ہیں۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز میں انہوں نے سورہ کافرون کی تلاوت سنائی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ نے ہمیں اگلے پروگرام کے لیے ہماری اسکرین پر دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر اپنی ویڈیو بھیجنی ہے، جس میں آپ ہمیں سورہ نصر کی تلاوت سنائیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کی سورہ نصر کی تلاوت شامل کریں گے. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ذکر نعمت. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ برہان ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے بچوں، صبح سویرے جب ہم اٹھتے ہیں تو آس پاس درختوں پر پرندے خوبصورت آوازیں نکالتے نظر آتے ہیں. رنگ برنگے یہ پرندے الگ الگ انداز میں بولتے ہیں اور کچھ آوازیں تو بہت ہی پیاری ہوتی ہے جنہیں بار بار سننے کا دل کرتا ہے اور سبحان اللہ بھی کہنے کا دل کرتا ہے. تو بچوں، آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے پرندے کے بارے میں بتائیں گے. جی ہاں بچوں، اسے شتر مرغ کہتے ہیں اور انگلش میں یہ آسٹرچ کہلاتا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا برڈ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے ہیویسٹ برڈ بھی ہے. یہ افریقن سوانا اور ڈیزرٹ لینڈز میں گھومتے ہیں اور یہ زیادہ تر پانی انہی پودوں سے حاصل کرتے ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ نیو میکسیکو، ریڈ سی، مڈل ایسٹ اور آسٹریلیا وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں. شتر مرغ اومنیورس برڈز ہیں، اس لیے یہ پودے اور چھوٹے جاندار دونوں فوڈ میں کھاتے ہیں. شتر مرغ کے میل کو روسٹر، فیمیل کو ہین، بچے کو چک اور گروپ کو فلاک کہتے ہیں. یہ چھوٹے فلاک میں رہتے ہیں. ایک فلاک میں زیادہ تر 12 کے قریب برڈز ہوتے ہیں. بچوں، آسٹرچ ریٹائرڈ برڈز میں سے ایک ہیں جو اڑان نہیں بھر سکتے. ان ریٹائرڈ برڈز میں کیوی، دیہا، کیسوری، ایمو اور آسٹرچ شامل ہیں. یہ اڑ نہیں سکتے لیکن شتر مرغ بہت اسٹرانگ رنر ہیں. وہ تقریباً 70 کلومیٹرز پر آور تک اسپرنٹ کر سکتے ہیں اور تقریباً 50 کلومیٹرز پر آور کی اسپیڈ سے میلوں دور چل سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ بھاگتے وقت اپنی ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے آسٹرچ اپنے پروں کو رڈرز کی طرح استعمال کریں. یہ تقریباً 9 فیٹ تک ٹال ہو سکتا ہے اور وزن میں تقریباً 330 پاؤنڈز یعنی 150 kg. اس کے میل کا کلر بلیک اور وائٹ جبکہ فیمیل گریش اور ڈل براؤنش ہوتا ہے. آسٹرچ کی آنکھیں پورے اینیمل کنگڈم میں سب سے بڑی ہیں، یہاں تک کہ آسٹرچ کے برین سے بھی اس کی آنکھیں بڑی ہیں. شتر مرغ کی پاورفل لمبی ٹانگیں ایک ہی قدم میں تقریباً 10 سے 16 فٹ تک کا سفر کر لیتی ہیں. یہ ٹانگیں خطرناک بھی ہو سکتی ہیں. آسٹرچ ککس کے ذریعے کسی انسان یا شکاری شیر کو مار سکتا ہے. اس کے 2 پیر ہوتے ہیں اور ہر پیر پر شارپ کلو یعنی پنجہ ہوتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ پرندے انڈے دیتے ہیں؟ شتر مرغ 70 سال تک زندہ رہ سکتا ہے اور تقریباً 30 سے 40 سال تک انڈے دے سکتے ہیں. انڈے دینے کے بعد فیمیل اور میل باری باری ان جائنٹ ایگز پر بیٹھے رہتے ہیں. ایک آسٹرچ ہین سال بھر میں تقریباً 60 کے قریب انڈے دیتی ہیں. ایک انڈے کا سائز 6 انچ تک لمبا جبکہ وزن 1 سے 2 کلو ہو سکتا ہے. ایک چک کو انڈے سے باہر آنے میں تقریباً 42 ڈیز لگ جاتے ہیں. بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ میل آسٹرچ شیر کی طرح دھاڑ سکتا ہے؟ شتر مرغ ہاٹ اور کولڈ دونوں کلائمیٹس میں زندہ رہ سکتے ہیں. بچوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ آسٹرچ اپنے پروں کو گرمی کے موسم میں خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اس کے پر کافی چھوٹے ہوتے ہیں اس کی باڈی کے مقابلے میں جو اسے اڑنے کی طاقت نہیں دے سکتے، لیکن شتر مرغ کے پاس 2 ٹیکٹکس ایسی ہیں جن سے وہ خود کو شکار ہونے سے بچاتا ہے. یہ 2 ٹیکٹکس
بھاگو یا چھپ جاؤ۔ جب خطرہ قریب آتا ہے تو شترمرغ اکثر چھپنے کے لیے نیچے پڑے رہتے ہیں اور اپنی گردن کو زمین کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ بہت دور سے ایسا لگتا ہے جیسے شترمرغ نے اپنا سر ریت میں دبا دیا۔ شترمرغ چرنے والے جانوروں کے قریب رہتے ہیں جیسے وائلڈ بیسٹ، اینٹیلوپ اور زیبراس وغیرہ۔ بچوں، یہ چرنے والے جانور شترمرغ کو کھانا تلاش کرنے میں مدد دیتے ہیں، جبکہ شترمرغ اپنی لمبی گردن کی وجہ سے شیر کے قریب آنے جیسے خطرات سے ان سب کو خبردار کرتے ہیں۔ انسان میٹ، ایگز، فیدرز اور لیدر حاصل کرنے کے لیے آسٹرچ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آج آپ نے دنیا کے سب سے بڑے برڈ کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ذکر نعمت کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ایک نئی نعمت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا